بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب۔ گزشتہ نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر نور ارشاد کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ غصہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کہ اس کا انجام ہمیشہ ندامت اور شرمندگی پر ہوتا ہے، اور اسی طرح غصہ ہماری ایمانی زندگی کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے کہ غصے سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو غصے سے بچنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی آدمی نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے جس کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں، تو اب تک وہ ظالم ہے، آپ مظلوم ہیں۔ لیکن اگر جواب میں آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول نہ کیا اور غصے کا بے جا اظہار کیا جس میں شریعت کی حدود کو پامال کر دیا گیا، تو اب آپ ظالم ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور ظالم اپنا انجام اس دنیا میں دیکھ کر پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو جہاں پر غصے سے بچنا اتنا ضروری ہے، تو دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو یہ صرف مسئلہ بتانے پر، بیماری بتانے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کا سلوشن بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غصے سے بچنے کے طریقے بھی معلوم ہیں کہ انسان اگر ان کے اوپر عمل کرے تو غصے کے بے جا اظہار سے انسان بچ سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ جب شدید غصہ ہو تو اس وقت انسان کو خواہ وہ وضو میں ہو یا بغیر وضو کے ایک مرتبہ وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غصے میں عموماً شیطانی عمل دخل ہوتا ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یا اس کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، تو اگر غصے کی حالت میں وضو کریں گے تو غصے کی تپش کم ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ شیطانی عمل دخل ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں کثرت سے، تو اس سے غصے کے اندر کمی ہوگی۔ نمبر 3، ایک اور طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اگر اس پر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس جگہ سے الگ ہو جائے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز کہ انسان ایک مرتبہ اس جگہ سے جس کام کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا ہے، اس جگہ سے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ کے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اس آدمی نے میرا جتنا قصور کیا ہے، اللہ رب العزت کا میں کتنا قصوروار ہوں۔ اور اللہ رب العزت کو تو میرے اوپر مجھ سے بھی زیادہ قدرت ہے، تو اگر اللہ رب العزت بھی میری کمیوں کے اوپر اسی طرح ناراضگی کا اظہار فرمائے تو میرا کیا بنے گا؟ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام اس طرح کے ہیں جس سے آہستہ آہستہ آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا غصہ کنٹرول سے باہر نکلا ہوا ہے تو فوری طور پر آپ کو اس کو کنٹرول کرنے میں کامیابی نہ ملے، کیونکہ عموماً یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ پریکٹس ہو جائے گی اور غصہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غصے سے ہونے والے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔